شہریار اس وقت تو جج خود انصاف مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے جی، جب چیف جسٹس صاحب آئے تھے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، محرومیاں، مسنگ پرسنس اور بنیادی سہولیات سے محروم وہ صوبہ جو پاکستان کی بنیادوں کو ہمیشہ نوازتا رہا ہے اور وہاں کے باسی جس آزمائش سے گزرتے رہے، تو ایک پرسیپشن تھی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اندر تمام اکائیوں کے بیچ میں وہ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، عدلیہ اس کے لیے آواز بنے گی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انصاف دینا ہے خود آزمائش کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور ان کے گھر، ان کی عزت، ان کے جان و مال اور ان کے پیارے وہ بھی اسی آزمائش اور اضطراب سے گزر رہے ہیں یا گزر رہے تھے جس سے ہم گزرے ہیں، پولیٹیکل ورکرز۔ تو ابھی پاکستان کے اندر 3 اکائیاں، فورتھ آپ کا ہے، فورتھ پلر آف اسٹیٹ، جرنلزم، ماس کمیونیکیشن۔ تو میرا تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لارجر بینچ جو کہ لگ بھی رہا ہے 7 کی جگہ 14، اور بجائے اس کے کہ ہم کسی کنکلوژنز کی طرف جائیں یا اپنی سوچ اس میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کہیں، میرے خیال میں پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے عوام کی ترجمانی کے لیے یہ کچھ چیزیں جو اب ایمرج ہوئی ہیں 8 فیبرری کے بعد، چاہے وہ الیکٹورل پروسیس ہو، چاہے انسٹیٹیوشنز کا رول ہو، چاہے جوڈیشری کا رول ہو، چاہے وہ لوگ جو چیزوں کو کنٹرول اور ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں، میرے خیال میں اس ٹائم ویسے بھی آئین اور قانون نام نہاد اس کی کوئی ایگزسٹنس نظر تو نہیں آتی، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ راک باٹم ٹچ کرتے ہیں نا تو دین یو رائز۔ میرا یہ آئی ایم این آؤٹ رائٹ آپٹمسٹ، اس میں سے خیر ہوگی اور انشاءاللہ سینٹی پریویل کرے گی، اور میرا بھی یقین اور ایمان ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بار ہم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس کیس میں جو پہلے دن ہی کل کارروائی ہوئی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ معاملہ دوبارہ شوکت عزیز صدیقی کا بھی سامنے آئے گا، فائز عیسیٰ کا اپنا معاملہ سامنے آئے گا، اس پہ ریفرنس فائل کرنے کے پیچھے کون تھا، فیض آباد دھرنے کے پیچھے کون تھا، شوکت عزیز صدیقی کو کس نے نکلوایا، اور اب 6 ججوں کو یہ دونوں کیس اب کلب ہوں گے۔ سر تو میں سچ سامنے تبھی نکلے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے، حمود الرحمان رپورٹ بھی آنی چاہیے، اظہر خان کیس 1947 میں نہ جائیں، پھر آپ کہیں نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ 2 چیزیں بھی کلب ہوں گی۔ ملک صاحب، المیہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو لیفٹ رائٹ سینٹر سے پرسیو کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر اس ٹائم ساری نظر قوم اور دنیا کی سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ کل کسی میگزین نے ایک ہیڈ لائن چھاپی ہے جو آپ لوگوں کے لیے بڑی حسب حال ہے، اس نے لکھا ہوا ہے فرام 47 ٹو فارم 47۔ تو ہم 47 سے فارم 47 تک پھنسے اسی میں ہوئے ہیں، اس سے آگے ہی نہیں نکلے۔ فارم 47 والے نہیں، ہم فارم 45 والے، فارم 47 والے ٹریجری بینچز والے۔ صرف رولا یہی ہے۔ ملک صاحب میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں، بہت ہو گیا، اللہ کا واسطہ ہے، بہت ہو گیا۔